السلام علیکم گائز، لائیو ود ذیشان کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم کچھ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، جس لائک پاکستان میں آج کل الیکشن چل رہا ہے، ایم پیز کی 20 سیٹس جو کہ آج کل اس پہ الیکشن ہونا ہے نیکسٹ ویک 17 جولائی کو، تو اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ پھر تھوڑی سی بات ہم عمران ریاض خان کے کیس پہ کریں گے، جو کہ امپورٹڈ حکومت اور نیوٹرل کی نیوٹرل اس کہہ لو کہ ان کی دہشت گردی کا شکار ہو چکا ہے اس ٹائم، اور ایک نہتہ آدمی جس کا ڈونٹ تھنک سو کوئی قصور ابھی تک، صرف یہ قصور ہے کہ وہ صرف سچی بات کر رہا ہے، اور اس کو صرف اس لیے ہراساں کیا جا رہا ہے، ایک عدالت سے دوسری عدالت میں، دوسری عدالت سے تیسری عدالت میں، اب وہ چوتھی عدالت میں پہنچ چکا ہے، لاہور عدالت میں، جہاں پہ اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا ہے۔ تو اس طرح کے کچھ ٹاپک آج ہم ڈسکس کریں گے، جو کہ تاکہ ہم ناظرین تک یہ ساری سچویشن جو کہ اس کو لا سکیں، تاکہ ہر کوئی اس یہ جو گھنانہ کھیل کھیلا جا رہا ہے عمران ریاض خان کے خلاف، اور جو حمزہ شہباز جو کھوڑی ہے اس کو بچانے کے لیے جو الیکشن کمیشن کا جو چیئرمین ہے الیکشن کمیشن کا، وہ جو دھاندلی جو کہ منظم دھاندلی کر رہا ہے، اور جا کے بیٹھا ہوا ہے لاہور میں، تاکہ لاہور کی 4-5 سیٹس ہیں اس میں حمزہ شہباز کو جتایا جائے۔ لیکن جس طرح کا عمران خان کمپین کر رہا ہے، آئی تھنک سو کہ ان کے لیے ایک بھی سیٹ جیتنا بڑی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ آج کل دیکھا جائے تو عمران خان پورے پاکستان میں ایک کے بعد ایک جلسے پہ جا رہا ہے، اور عوام نے عمران خان کا جو بیانیہ ہے اس کو بائے کر لیا ہے، اور اب ان حمزہ شہباز ککڑی کے لیے میرا خیال ہے بہت مشکل ہے کہ وہ کوئی ایک بھی سیٹ گین کر جائے، اور شاید اس میں سے کوئی 2-4 سیٹ لے جائیں جو کہ وہ دھاندلی کی بنیاد پہ لے جا سکتے ہوں۔ تو میرے خیال سے کہ وہ بہت مشکل ہوگا کہ وہ کچھ سیٹ لے کے جا سکیں۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویک جولائی سنڈے کو الیکشن ہوگا، اس کے بعد پھر صورتحال واضح ہو جائے گی کہ حمزہ شہباز ککڑی کی جو حکومت ہے وہ رہتی ہے پنجاب میں کہ نہیں۔ اگر پنجاب میں یہ ان لوگوں کی حکومت ختم ہوگی تو پھر یہ جو امپورٹنٹ حکومت ہے وہ اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ تو کیونکہ اس ٹائم جو پی ٹی آئی کے 5 مخصوص نشستیں تھیں، ان نشستوں پہ 5 لوگوں نے جو ان کو چینج کیا، جو لاسٹ والے لوٹے تھے ان کو چینج کر کے ابھی جو 5 نشستیں تھیں ان نشستوں پہ نئے لوگ آ چکے ہیں، اور ان لوگوں نے حلف اٹھا لیا ہے۔ کل 2 دن پہلے اسپیکر پرویز الہی نے ان سے حلف لے لیا ہے، اور اب پی ٹی آئی کی جو پوزیشن ہے وہ ہے 173 ان پنجاب اسمبلی، اور جو کہ نون لیگ ہے اور پلس بانبتی کا کنبہ جو ہے پی ڈی ایم جماعتیں، ان میں ان کی تعداد ہے 176۔ تو اس ٹائم 3 جو سیٹس ہیں اس کا ڈفرنس ہے۔ تو اگر یہ 19 سیٹ اور 20 سیٹ ہیں اس میں ایم پیز کی جس پہ الیکشن ہو رہا ہے، جو پی ٹی آئی کے پہلے تھے ایم پیز، اور وہ جو لوٹا ہو چکے تھے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ان لوگوں کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ اب ان 20 سیٹس پہ دوبارہ الیکشن ہوں گے، اور وہی لوٹے جو پی ٹی آئی کی طرف سے تھے پہلے، اب وہ نون لیگ کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو ہوپ فلی کہ پی ٹی آئی کو اپنی دوبارہ 20 سیٹس وہ جو ہیں ان کو گین کرے گا، اور دوبارہ پنجاب اسمبلی میں اس کی اپنی گورنمنٹ بنا لے گا۔
تو کوشش تو پوری ہے نیوٹرلز کی اور امپورٹنٹ گورنمنٹ کی کہ دوبارہ عمران خان کی گورنمنٹ پنجاب اسمبلی میں نہ آئے، اور تاکہ پھر جو اتنا ہم نے زور لگایا تھا امریکہ کی مدد سے اور پیسہ لیا تھا، وہ سارا ہر چیز ضائع چلی جائے گی۔ لیکن عمران خان کی جو مقبولیت ہے، پہلے اگر 10% تھی، اب وہ عمران خان کی مقبولیت مور دین 45%، 47% چلی گئی ہے۔ لوگ عمران خان کو چاہتے ہیں، عمران خان کے بیانیے کو سنتے ہیں، اور عمران خان کو وہ جو بھی وہ بولتا ہے وہ کہتے ہیں کہ سچ ہے، وہ ہمارے لیے کہہ رہے ہیں۔ ایون کہ لاہور میں سے لوگ جو کہہ رہے تھے ایک بڑی فیڈ شیڈ، ان لوگوں کو بھی اب تھوڑی سی عقل کچھ لوگوں کو آئی ہے، اور وہ لوگ جو ہے نا وہ اب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ہی دوسرا اس ملک کے دوسرا باغ دوڑ سنبھال سکتا ہے۔ تو آج کا ویلوگ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عمران ریاض خان جو کہ ابھی اس کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ایک عدالت سے دوسری عدالت، دوسری عدالت سے تیسری عدالت، یہ اس کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی ہے۔ اور ہماری سپریم کورٹ اب تک سوئی ہوئی ہے، ہماری سپریم کورٹ کو کوئی اس کے اوپر جوں نہیں رینگ رہی۔ جس دن عمران خان کی گورنمنٹ کو گرانا تھا، سپریم کورٹ رات کو 12 بجے آ کے بیٹھی تھی، اور ہمارے آنریبل ججز عمر عطا بندیال اور اعجاز الحسن یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم 24 آورز ہماری کورٹس کھلتی ہیں۔ اگر آپ کی کورٹس 24 آور کھلتی ہیں تو آپ لوگ اب کیوں نہیں ہے پچھلے 4 دن سے وہ ذلیل ہو رہا ہے چھوٹی عدالتوں میں، اور ایک ہی طرح کے جو آپ کا ہی ججمنٹ تھی کہ ایک ہی طرح کے جو زیادہ ایف آئی آر نہیں ہو سکتی، ایک ہی کیس کی ایک ہی متن ہے اس کا، اور ایک ہی اس میں کیس ہے، کوئی ڈیفرنٹ کیس نہیں ہے، اور اس میں کوئی الزام بھی ڈیفرنٹ نہیں ہے، اور اس پہ 17 جو کہ ایف آئی آر کٹ چکی ہیں، اور وہ اسی طرح کے اس کو عدالتیں جو ہے نا وہ ہر عدالت میں اس کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ اگر یہ کوئی دہشت گرد تو نہیں ہے، کوئی سیٹھ آفت تو نہیں ہے، کوئی دوسرا ڈاؤن وہ جو کوئی ڈاؤن تو نہیں ہے وہ کہ وہ یہ تو شاہ رخ خان کا بھی ادھر وہ مار کھا گیا ڈائلاگ کہ 12 ملکوں کی پولیس اس کا پیچھا کر رہی ہے، ادھر تو 17 شہروں کی پولیس اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ ابھی پہلے کیس سے وہ نکلتا نہیں ہے، اور دوسرے کیس میں اس کو پھنسا دیا جاتا ہے، دوسرے جو شہر کی پولیس ہے وہ اٹھا کے لے جاتی ہے اس کو، اور اس کو پروٹوکول ایسے دے رہی ہے جیسے کوئی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہے، اس طرح کے اس کو ملزم ثابت کیا جا رہا ہے۔ وہ ملزم تھوڑی ہے، وہ اس نے ایک سچی بات کی تھی، اس نے ایک سوال اٹھایا تھا جس کا نیوٹرل کو جواب دینا اچھا نہیں لگا، نیوٹرل کی بےعزتی محسوس کی، اور امپورٹڈ گورنمنٹ نے بےعزتی محسوس کی اور اس کو اٹھا کے جیل میں پھینک دیا۔ اس سے اس کا حوصلہ جو ہے نا ابھی بھی بلند ہے، اور وہ بلند ہی رہے گا۔ اب وہ نیوٹرل کو پتہ چلا جب وہ کل اس کو لاہور کی جیل میں جوڈیشل ریمانڈ پہ لاہور کی سٹی جیل میں اس کو لایا گیا، تو ادھر جب سول سوسائٹی اور جو وکلا تھے وہ جب نکلے تو ان کو پتہ چلا کہ واقعی اس کے پیچھے بہت لوگ عوام ہیں جو کہ اس کو چاہتی ہے۔ تو اب ان لوگوں کا تھوڑے سی دماغ سیدھے ہوئیں گے۔ اب لاہور ہائی کورٹ میں کیس کو اس کی پٹیشن دائر کی ہے تاکہ لاہور ہائی کورٹ سے اس کو تھوڑا سا ریلیف ملے، اور امید ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس کو عید سے پہلے یہ ریلیز کر دیں گے، لیکن وہ باز آنے والا نہیں ہے۔ اس کی فیملی کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اس کی فیملی اور اس کے بچوں کو ہراسمنٹ کی جا رہی ہے تاکہ وہ کسی طریقے سے وہ مان جائے، اور کسی طریقے سے ان لوگوں کے نیوٹرلز کے جو ان کے اوپر تنقید نہ کرے۔ لیکن نیوٹرل کی یہ بھول ہے، یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کی بھول ہے، یہ رانا ثناء اللہ مچھل کی بھول ہے، اور یہ جو باندر وہ جو وزیر قانون بنایا اس کو پتہ کس چیز کا نہیں ہے، وہ کیا نام ہے اس کا، احمد، جو وزیر قانون پنجاب بنایا ہوا ہے، اس مچھل کو کہتا ہے کہ میں وکیل ہوں، اس کو پتہ کچھ ہے نہیں ہے۔ ایون کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق آپ ایک ہی طرح کی ایف آئی آر اور زیادہ نہیں کر سکتے ایک بندے کے خلاف، 17 کی ہوئی ہیں سیم طرح کی۔ تو کچھ
جا کے کچھ تھوڑا پڑھ لیتے، نہ کہ صرف شعروں کی یہ جو نواز شریف ہے صرف اس کی غلامی میں تم لوگوں نے رہنا ہے. کچھ تھوڑا سا کسی اسکول میں جا کے کچھ وکالت پڑھ لیتے اگر تم نے وکالت ہی کرنی تھی. تو خدا را یہ نیوٹرل سے میری گزارش ہے کہ اتنا ذلیل مت ہوں. جو کہ لوگ پہلے آپ کی عزت کرتے تھے، آپ کے جہاں پہ بھی آپ لوگ جاتے تھے آپ لوگوں کے حق میں نعرے لگاتے تھے، اب آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہوگا آپ لوگوں کی کتنی عزت ہے. ہمارے وہ 80,000 جانیں جو افغان بارڈر پہ جو ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے، کیوں ان کو بھی آپ لاج لگاتے ہو؟ ہمارے فوجی جو ہے نا ہماری شان ہے. تو آپ لوگ صرف کچھ کالی بیڑے ہیں جو کہ آج تک 1947 سے لے کے آج تک ہمارے ملک کو جو آپ لوگوں نے ڈبویا ہے، ہمارے ملک کو آپ لوگوں نے نیچے لگایا ہے. ایک فون کال آتی ہے آپ کو امریکہ سے اور آپ لوگ لیٹ جاتے ہو نیچے. ہر طرح کے دوسرے سہولیت فراہم کرنے کو آپ چل پڑتے ہو. وہ چیزیں ان لوگوں نے مانگی بھی نہیں ہوتی. لاسٹ ٹائم جب مشرف کو کال آئی ہے تو ان لوگوں نے وہ اڈے مانگے بھی نہیں تھے جو اٹھا کے دے دیے اس نے. تو اس طرح کے تو ہماری فوج ہے. ہماری عوام ہمیشہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے پیچھے ہے تاکہ آپ لوگ سرحدوں پہ جو ہماری حفاظت کرتے ہو. اور لیکن آپ لوگوں کو کچھ عقل نہیں ہے اور آپ تھوڑے سے پیسے کی خاطر اپنے ملک کو بیچ رہے ہو. ایک ایماندار لیڈر آپ لوگوں کے پاس آیا ہے، اس لیڈر کو آپ لوگ ایٹ لیسٹ اس کی ہیلپ کرو تاکہ آپ کسی طریقے سے آپ لوگ جو نہ نکل سکو اس میں سے، قرضوں سے نکل سکو اور اپنے ملک کو آگے لے کے جا سکو. وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی قوم کو جو سر جھکنے نہیں دوں گا، لیکن آپ لوگ چھوڑتے ہی نہیں ہو. آپ لوگ کہتے نہیں پہلے ہم لوگوں نے ہمیشہ غلام ہی رہنا ہے. بنگلہ دیش انڈیا جو کہ بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا اور آج دیکھو اس کی معیشت کہاں پہ ہے، اس کا کہاں پہ ہے، دوسرا ملک کہاں پہ جا رہا ہے، ترقی کر رہا ہے. انڈیا دیکھ لو ہمارے ساتھ آزاد ہوا ہے اور انڈیا اب دیکھو کہ اس کی معیشت کہاں پہ پہنچی ہوئی ہے. اور آپ لوگوں کو دوسرا شرم ہی نہیں آتی، صرف ہمارے ملک کو کھانے کا ہی ذریعہ بنایا ہوا ہے. اور آپ لوگ کیوں نہیں، جس طرح کہ سپریم کورٹ ایک سینیرٹی بیس پہ ایک جج جاتا ہے، دوسرا جج آ جاتا ہے سینیرٹی بیس پہ، آپ لوگ کیوں نہیں اس طرح کرنے دیتے؟ کیونکہ اس میں گورنمنٹ جو ہوتی ہیں، جو پہلے نواز شریف نورا اور جو زرداری بیماری ہے، وہ لوگوں نے اپنے مفاد کی خاطر ایک بندہ 6ویں نمبر پہ ہے اس کو اٹھا کے لے آئے اوپر، اپنا چیف آف آرمی سٹاف لگا دیا تاکہ وہ ہماری گورنمنٹ کو کچھ نہ کہہ سکے، تاکہ ہماری ہیلپ کرتا رہے. آپ لوگوں پہ لعنت ہے اور آپ لوگوں نے اس طرح اپنی مفاد کی خاطر، اپنی کرپشن کی خاطر ملک کا بیڑا غرق کر دیا. لعنت ہے ایسے آرمی جنرل پہ جو چلتی گورنمنٹ کو جس نے گرایا. اصل میں عمران خان، جو آپ لوگوں کو بھی پتہ چل گیا ہوگا، میر جعفر اور میر صادق وہ سپہ سالار تھے ٹیپو سلطان اور سراج الدولہ کے جب وہ اس کی آرمی میں. تو عمران خان کا مطلب کوئی شہباز شریف یا نواز شریف یا زرداری نہیں ہے، میر جعفر یا میر صادق تم لوگ ہی ہو. آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب آپ لوگ ہی ہو، آپ لوگوں کو مخاطب کرتا ہے. تو خدا را ابھی بھی آپ ہوش کے ناخن لو اور ملک میں الیکشن کرواؤ تاکہ اس ملک کو اس ترقی کی راہ پہ گامزن ہو. آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہوگا عمران خان آہستہ آہستہ ایون کہ کووڈ-19 کے ٹائم پہ بھی اس نے ملک کو کس طرح لے کے آگے چلا، اور ملک 0.6 شرح جو تھی 6% سے بھی اوپر جا رہی تھی. اور یہ جو مفتاح اسماعیل کہہ رہا ہے کہ نہیں بہت جلدی ترقی کر لی، فٹے منہ تواڈے تے ڈم مرو تسی کون ہو لوگ تسی. آج کے وی لاگ میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اگلے وی لاگ میں ڈیفرنٹ نیوز کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.